الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 7ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 7ویں پارے کی ابتدا اس آیت سے ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ اس بات کو سنتے ہیں جو کچھ وحی ہم نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ ادھر حقیقت ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مسلمان کفار مکہ کی تکالیف سے پریشان ہو کے حبشہ ہجرت کرنے لگے تھے تو کفار مکہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے کہ یہ ہمارے لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمیں واپس کر دیجئے۔ تو نجاشی نے ان لوگوں کو بلایا تاکہ ان کی بات سنیں۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے ان سے گفتگو کی اور ایسی تقریر کی کہ دربار کے اندر لوگ رونا شروع ہو گئے۔ نجاشی کو اس بات کا یقین ہونے لگا کہ وہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی علامات تورات کے اندر، زبور کے اندر اور انجیل کے اندر بیان کی گئی ہے، کہ سابقہ آسمانی کتب کے اندر جس نبی کی پیشن گوئی بیان کی گئی ہے یہ وہی نبی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو نجاشی نے ایک وفد علماء کا بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ سورہ یاسین کو سن کر ان کے آنسو بہہ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی وحی کو سنتے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول کی طرف اشارہ فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ یاد رکھیے کہ خبیث اور پاک چیزیں ایک نہیں ہو سکتی، خبیث اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ خبیث چیزوں کی کثرت آپ کو اچھی کیوں نہ لگے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خبیث چیزیں اس قدر عام ہو جاتی ہیں کہ اس کے عام ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی کثرت اس قدر ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو وہ اپنی کثرت کی وجہ سے اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگرچہ خبیث کی کثرت ہی کیوں نہ ہو جائے تب بھی یہ خبیث اور پاک چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے فیشن ایسے ہیں کہ لوگ انہیں صرف اور صرف اس وجہ سے اختیار کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں عام ہو چکے ہیں، اس کا عام ہو جانا، اس کی کثرت لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے نا تو وہ خبیث ہیں، اور خبیث کی کثرت اگرچہ تمہیں اچھی کیوں نہ لگتی ہو لیکن خبیث اور پاک چیز برابر نہیں ہو سکتا، وہ شریعت کے احکامات کے اور وہ شریعت کے طور طریقوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیجا سوالات کی ممانعت فرمائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں سوال کرنے والے عموماً دو طرح کے طبقے ہوتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جس کا مقصد سوال کر کے عمل کرنا ہوتا ہے، تو اس قسم کے سوالات کی شریعت نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السؤال نصف العلم، کہ سوال کرنا یہ آدھا علم ہے۔ لیکن وہ سوالات جس سے کوئی علم مقصود نہ ہو، کوئی عمل مقصود نہ ہو، سوال محض سوال کے لیے مقصود ہو، یا سوال سے دبے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تردید مقصود ہو، یا سوال سے دبے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے شکوہ مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم نہ کرنا مقصود ہو، تو ایسے سوالات کی شریعت نے تردید فرمائی ہے، اور ایسے سوالات کی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ شکنی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایسے سوالات کی تردید کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتوں کا سوال نہ کرو کہ اگر اس کو تم پر ظاہر کر دیا جائے نا تو تمہیں برا لگے۔ تو بیجا سوالات کرنا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ ہاں سوال عمل کرنے کے لیے ہو، سوال علم حاصل کرنے کے لیے ہو تو شریعت کے ہیں پسندیدہ ہے، لیکن سوال اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراضات کرنے کے لیے ہو، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تردید کے لیے ہو، یا سوال سے کوئی فائدہ مقصود نہ ہو، تو شریعت نے ایسے سوالات کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو سدھارنے کا ایک بہترین اصول بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی اصلاح کر لو۔ جب ہر فرد اپنی اصلاح کر لے گا نا، جب ہر فرد اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سامنے والے کو تنقید کا نشانہ ضرور بنائے گا۔ ہمارے یہاں کوئی فرد بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا، ہمارے یہاں کوئی فرد بھی اپنے گریباں میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے عمل کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ پر نظر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سامنے والے کی ٹو میں ضرور لگے گا۔ یہ طریقہ معاشرے کو برباد کر دیتا ہے،
یہ طریقہ معاشرے میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، اور اگر ہر شخص اپنی اپنی اصلاح کر لے اور اپنے اپنے حصے کا کام کر لے تو معاشرہ جنت کی نظیر بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنی اصلاح کر لو، تم اپنی اصلاح کر لو، معاشرہ خود سدھر جائے گا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت نہ دیں، آپ لوگوں کو گناہ سے منع نہ کریں۔ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا یہ تو شریعت کا خود ایک علیحدہ حکم ہے، لیکن اپنی ذات کو چھوڑ کر لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے، اس کی شریعت نے تردید کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی تسلی کے لیے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس کی طرف ہر وقت مومن کی نظر رہنی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے نا تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے نا تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی تم سے اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہر خیر پہ قادر ہے۔ یہ ایک وہ اصول ہے اور وہ بات ہے جو مسلمان کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان پر کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کتنی ہی بڑی پریشانی میں مبتلا کیوں نہ ہو جائے، اسے بہرحال تسلی مل جاتی ہے۔ وہ یہ بات سوچ لیتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا، میں اسے ٹال نہیں سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مجھے آخرت میں اجر ملے گا۔ اور دوسری طرف وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا قائل نہ ہو، جو آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو نا، اس کی تھوڑی سی تکلیف اس کی زندگی تباہ کر دیتی ہے، اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس تسلی کا کوئی سامان موجود نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ پر اعتقاد نہیں ہوتا، اس کو اطمینان دلانے والی، اس کو تسلی دینے والی کوئی بات اس کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ اس کے لیے تو دنیا کا نفع ہی سارا نفع ہوتا ہے اور دنیا کا نقصان ہی سارا نقصان ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے بات ہے کہ اگر تکلیف مجھے پہنچ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے دے دیں گے، اس کا بدلہ مجھے دے دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دھیریوں کی تردید کی ہے، قالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہی ہماری صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم دوبارہ اس کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اگر معاشرے کے ہر فرد کا یہی ذہن بن جائے کہ جو کچھ ہے وہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو معاشرہ جہنم بن جائے گا، معاشرہ فساد کا وہ جنگل بن جائے گا کہ جس کے اندر دور دور تک کہیں روشنی نظر نہیں آئے گی۔ ہر آدمی صرف یہ سوچے گا کہ جو کچھ ہے میری یہی زندگی ہے، میں اس میں ہنس لوں، میں اس میں بول لوں، میں اس میں کھا لوں پی لوں، عیش کر لوں، عیاشی کر لوں، جو کر سکتا ہوں کر لوں، یہی میری زندگی ہے۔ تو انسان کس قدر فساد مچائے گا۔ کوئی ذرا تصور کر کے دیکھے کہ اگر انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہی صرف زندگی ہے اور جو کچھ کرنا ہے یہی کر لوں، تو کیا معاشرے کا حشر ہوگا، معاشرہ کیسا فساد کا مرکز بن جائے گا۔ زنا عام ہو جائے گا، شرابیں عام ہو جائیں گی، چوری عام ہو جائیں گی، دھوکہ عام ہو جائے گا، ہر طرح کی خرابی پھیل جائے گی۔ پھر انسان تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جائے گا، انسان پھر انسان کہلانے کے لائق نہیں رہے گا۔ انسانیت اس قدر شرمندہ ہو جائے گی کہ حیوانیت اس کے مقابلے میں اچھی لگنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد قرآن نے یہ اعلان کیا ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، کہ غیب کے خزانے اور غیب کی کنجیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض سادہ مسلمان انبیاء کے علم کو غیب کا علم کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے غیب کی بہت ساری خبریں دی تھیں، لیکن اسے غیب کا علم نہیں کہتے، غیب کی خبر کہتے ہیں، کیونکہ غیب کا علم تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور قرآن نے واضح کہہ دیا کہ لا یعلمہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ غیب کے علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں دے دیتے ہیں، غیب کی باتیں ان تک پہنچا دیتے ہیں، تو انبیاؤں کو غیب کا علم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھا، لیکن وہ علم غیب نہیں تھا، وہ غیب کی خبریں تھیں۔ اسے علم غیب نہیں کہتے، اخبار الغیب کہتے ہیں، یعنی وہ غیب کا علم شمار نہیں ہوتا، غیب کی خبر شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ لطیف انداز جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے اختیار کیا تھا، اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن نے اس طریقے کو بیان کیا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب رات چھا گئی اور انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو کیا کہا کہ یہ ستارے میرے رب ہیں۔
لیکن جب ستارے غائب ہو گئے تو انہوں نے کہا میرا رب تو غائب ہونے والا نہیں ہے۔ پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، یہی بات کہتے رہے یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غائب ہو گئے تو کیا کہا کہ میرا رب تو غائب ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک لطیف انداز تھا ان کو سمجھانے کا۔ یہاں بعض لوگوں نے یہ غلط بات کہہ دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ستارے کو اپنا رب سمجھنا شروع ہو گئے تھے، پھر انہوں نے چاند کو اپنا رب سمجھا، پھر سورج کو اپنا رب سمجھا۔ یہ بات غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس نظریے کی تردید فرمائی ہے۔ کیا فرمائے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا سارا کا سارا اور پورا کا پورا رخ اس ذات کی طرف کیا ہوا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں آگے یہ بات فرمائی، تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم۔ یہ گفتگو کا جو لطیف انداز تھا نا، یہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا تاکہ وہ اپنی قوم کو بات سمجھا سکیں۔ تو یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی، کئی انبیاء کا باب، وہ پہلے ستارے کو اپنا خدا سمجھے، پھر چاند کو اپنا خدا سمجھے، پھر سورج کو اپنا خدا سمجھے، یہ احمقانہ بات ہے۔ نبی اپنی نبوت کے اظہار سے پہلے اور اپنی نبوت کے اظہار کے بعد بھی کبھی شرک نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ادب سکھلایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم غیر اللہ کو، یہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا، جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تم ان کے معبودات کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ لوگ دشمنی کی وجہ سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کے معبودوں کو یا ان کی مذہبی مقدس شخصیات کو برا بھلا کہیں گے تو نتیجے میں وہ بھی آپ کی مذہب کی مقدس شخصیات کو اور آپ کے خدا کو برا بھلا کہیں گے، تو آپ خود سبب بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہلوانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے مسلمانوں کو روکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔